من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. میری قسمت جگانے کو خدا کا نام کافی ہے. ہزاروں غم مٹانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. جو پوچھا کمالی والے نے کہاں سے دیکھ اکبر نے. جو پوچھا کمالی والے نے کہاں سے دیکھ اکبر نے. میرے سارے گھرانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کا ذکر کرتا ہوں سکون قلب ملتا ہے. خدا کے اس دیوانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. سلگتی آگ پر ابشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. سلگتی آگ پر ابشی کے ہونٹوں سے صدا آئی. میری بگڑی بنانے کو خدا کا نام کافی ہے. یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ، یا میرے اللہ. یہی کہتا
نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی قرآن المجید فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ انسان کی زندگی ایک سفر ہے، اور سفر بھی ایسا جو انسان نے نہ اپنی مرضی سے شروع کیا اور نہ اس کی مرضی سے ختم ہوگا۔ یہ انسان کا سفر یہ واحد سفر ہے کہ جس میں اس کی رضامندی شامل نہیں ہے، نہ اس سے پوچھا گیا اس سفر کو شروع کرتے ہوئے، اور نہ یہ جب زندگی کا سفر ختم ہوگا جب اس سے پوچھا جائے گا۔ پوری زندگی انسان اللہ رب العزت کی مرضی سے آیا اور انہی کی مرضی سے چلا جائے گا۔ دنیا کا سفر انسان وہ کسی خوشی سے کرے، مجبوری سے کرے، عادت سے کرے، شوق سے کرے، لیکن انسان کی ایک عادت ہے کہ وہ جب بھی سفر کرتا ہے وہ اس کی تیاری کرتا ہے۔ کچھ تیاری وہ پہلے کے لیے، کچھ بات کے لیے۔ یعنی اگر کہیں جانا ہو تو سب سے پہلے اس کے سامنے اس کا مقصد ہوتا ہے، میں نے وہاں کیوں جانا ہے۔ کاروبار کے لیے جانا ہے، ملازمت کے لیے جانا ہے، کسی کی عیادت کے لیے جانا ہے، کسی کی تعزیت کے لیے جانا ہے، یا گھومنے پھرنے کے لیے جانا ہے۔ اور پھر جس حساب سے اس کا مقصد ہو وہ اسی حساب سے اس کی تیاری کرتا ہے، اس کے لیے پیسہ جمع کرتا ہے، سفر کی ٹکٹیں کراتا ہے، جو بھی اس کے لوازمات ہیں وہ اس سفر کو پورا کرتا ہے۔ اور پھر جب وہ سفر سے واپس آتا ہے تو پھر اس سفر کا محاسبہ کرتا ہے کہ جی میں اگر کاروبار کے لیے گیا تو میں نے اس سے کتنا نفع کمایا، کتنا نقصان کمایا۔ ملازمت کے لیے گیا تو افسر کو رپورٹ دیتا ہے کہ جی میں فلاں کام کے لیے گیا تھا اور فلاں کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا۔ اسی طرح یہ زندگی بھی ایک سفر ہے۔ اس کا ایک مرحلہ تو سفر شروع کرنے سے پہلے کا ہے، وہ ہم گزار چکے ہیں، ہمیں اس کا شعور ہو یا نہ ہو، اس کا تعلق عالم امر سے ہے، وہ ہم گزار چکے ہیں۔ اللہ پاک نے روحوں کو اکٹھا کیا اور ان سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ سب نے کہا بلا۔ الستو بربک، سب نے کہا بلا، آپ ہمارے رب ہیں، آپ ہمارے رب ہیں، سب نے اقرار کر لیا اس بات کا۔ اور پھر اس کے بعد اس سفر کا دوسرا مرحلہ وہ ہے جو ہم یہاں گزار رہے ہیں۔ کسی کی 20 سال عمر، کسی کی 30 سال، کسی کی 40 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 100 سال، لیکن یہ سب سفر کے مراحل ہیں۔ اچھا گزرا، تنگی سے زندگی گزری یا خوشحالی سے زندگی گزری، دکھ میں زندگی گزری یا خوشی میں زندگی گزری، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پہ گزری یا من موجی زندگی گزار دی، سفر سب کا ختم ہو جائے گا۔ اس دنیا میں کوئی فرد ایسا نہیں ہے کہ جو موت پہ متفق نہ ہو، دنیا کا کوئی نظریہ ایسا نہیں ہے جو موت پہ متفق نہ ہو۔ اس دنیا میں بے شمار مذاہب ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں جو اللہ کو مانتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو نہیں مانتے، ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی سائنس سب کچھ ہے، زمین خود بخود بن گئی، آسمان خود بخود بن گیا۔ لیکن موت وہ واحد نظریہ ہے جو سب میں مشترک ہے۔ کوئی فرد آپ کو ایسا کہتا ہوا نہیں ملے گا کہ جی میں نے یہاں سے جانا نہیں ہے۔ سب نے، موت نے سب کو ایک نظریے پر متفق کر دیا۔ تو موت جو ہے وہ اس دوسرے مرحلے کا اختتام ہے، اس کے بعد پھر تیسرا مرحلہ شروع ہوگا۔
اس کے بعد تیسرا مرحلہ شروع ہوگا، اور وہ مرحلہ اس مرحلے پہ ڈپینڈنٹ ہوگا، اس مرحلے پہ منحصر ہوگا۔ جیسی ہم نے زندگی گزاری ہوگی ویسا وہاں معاملہ ہوگا۔ ہارون الرشید ایک بادشاہ گزرا ہے، بڑا دانا تھا، عقل والا تھا، اللہ نے اس کو عقل دی تھی۔ تو ایک دفعہ اس کے زمانے میں ایک بزرگ تھے مجذوب، وہ کہیں باہر سے گزر رہے تھے، اس نے بلایا اور ان سے کہنے لگا، بہلول نام تھا ان کا، بادشاہ کے ہاتھ میں ایک ہار تھا، وہ کہنے لگا بہلول سے کہ اگر آپ کو کوئی اپنے سے زیادہ بیوقوف ملے نا تو یہ اس کے گلے میں ڈال دینا، یعنی مزاح کیا کہ یہ تو پاگل آدمی ہے، یہ ایسے گھومتا رہتا ہے۔ تو انہوں نے اس کو اپنے پاس رکھ لیا، اس ہار کو۔ وقت گزرتا گیا، بادشاہ مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ جب ان کو پتہ چلا تو یہ وہاں تشریف لائے، بادشاہ سے کہنے لگے، بادشاہ سلامت، کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے؟ بادشاہ کہنے لگا، جی اب تو وقت رخصت ہے، اب دوا کوئی کام نہیں کرتی، کوئی تدبیر، اب وقت رخصت ہے، اب لمبے سفر کی تیاری ہے۔ تو بہلول ان سے کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا تو معمول تھا کہ جب آپ کسی سفر پہ جاتے تھے تو پہلے وہاں ایک ٹیم بھیج دیتے تھے کہ جو وہاں کے حالات دیکھتی تھی سازگار ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ اب جس سفر پہ جا رہے ہیں آپ نے پہلے لوگوں کو بھیج دیا، ٹیم کو بھیج دیا۔ تو بادشاہ کہنے لگا، نہیں، یہ وہ سفر ہے جو اکیلے طے کرنا ہے، وہاں کوئی ٹیم نہیں بھیجی۔ کہنے لگا، پھر بادشاہ سلامت چلیں، ٹیم تو نہیں بھیجی، لیکن جیسا شاہی پروٹوکول ہے کہ بادشاہ کے ساتھ سارے لوگ جاتے ہیں، خانسامہ بھی جاتے ہیں، دربان بھی جاتے ہیں، سپاہی بھی جاتے ہیں، وزیر مشیر بھی جاتے ہیں، تو آپ کے ساتھ یہ سارے لوگ جائیں گے؟ بادشاہ کہنے لگا، نہیں، وہ ایسا سفر ہے کہ وہاں میں اکیلا جاؤں گا، بس میں وہاں اکیلا جاؤں گا۔ تو بہلول کہنے لگے، پھر آپ جب وہاں اکیلا آپ نے جانا ہے تو کافی سارے سکے اور کافی سارا مال دولت ساتھ لے کے جائیں، بندہ کوئی ہونا نہیں ہے، آپ نے اکیلے ہونا ہے تو مال کافی سارا لے کے جائیں۔ تو بادشاہ کہنے لگا، وہاں یہ مال نہیں چلتا، وہاں نیکی کا مال چلتا ہے، وہاں کا یہ سکہ نہیں ہے۔ تو بہلول کہنے لگے کہ آپ نے پھر کوئی نیکیاں جمع کی، کوئی وہاں کا مال جمع کیا؟ اب بادشاہ خاموش ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے، وہ ہار نکالا، کہنے لگے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے زیادہ کوئی بیوقوف نہیں ہے، یہ ہار جو ہے آپ اپنے گلے میں پہن لیں۔ تو صرف اس بادشاہ نے موت کا سفر طے نہیں کرنا، میں نے اور آپ نے بھی موت کا سفر طے کرنا ہے۔ اس زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے، انسان اچھا بھلا ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے، بالکل تندرست ہوتا ہے، سیکنڈ لگتے ہیں بس بند ہونے کو سانس۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا، زندگی جس کا بڑا شور سنا کرتے تھے کہ خاموش سی ہچکی کے سوا کچھ بھی نہیں، سیکنڈ لگتا ہے بس سیکنڈ۔ اس روح اور جسم کو جب حکم ہو گیا پھر بس کوئی مہلت نہیں ہے پھر اس کے لیے، پھر اٹھا ہوا ہاتھ اٹھا رہ جاتا ہے، بندہ لیٹا ہوا ہے لیٹا رہ جاتا ہے، بولنا چاہتا ہے بول نہیں سکتا، الفاظ پورے اس کی زبان سے نہیں نکل سکتے، بس جتنے کی اجازت ہے نکل گئے بس، چند سیکنڈ چند لمحے لگتے ہیں بس۔ یہ انسان کی زندگی کی ایک حقیقت ہے، اور اس میں عمر کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ میں بوڑھا ہوں گا، بیمار ہوں گا، پھر میں اس دنیا سے جاؤں گا۔ کسی کو نہیں پتا کس حال میں بندے نے اس دنیا سے جانا ہے۔ یہ اپنی دعا میں معمول بنا لیں، جب بھی دعا مانگیں، یا اللہ پاک اب جب بھی میری موت آئے آپ کی رضا کی حالت میں آئے گا، یہ تو ہم مانگ سکتے ہیں۔ کوئی بندہ نہیں جانتا کس حال میں ہوگا، لیکن یہ دعا تو مانگ سکتا ہے، یا اللہ پاک میری موت آئے تو آپ کی رضا کی حالت میں آئے، میری زندگی آپ کی رضا کی حالت میں گزرے، میری موت آئے تو آپ کی رضا کی حالت میں آئے، ایمان کی حالت میں موت آئے۔ ایمان کی حالت میں جس کو موت آ گئی وہ کامیاب ہو گئی۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کون کامیاب ہو گیا؟ جو جنت میں چلا گیا، جو وہ کامیاب ہو گیا جو ایمان کی حالت میں چلا گیا۔ دنیا میں ہم نے بہت پڑھا، بہت لکھا، بہت سمجھا، بڑے ہم قابل سمجھے گئے، اور اگر ایمان کی حالت میں نہیں گئے تو سب بیکار ہو گئے، سب بیکار ہو گئے۔ چنگیز خان کا قصہ ہے نا، اس کے پوتے کا، وہ بادشاہ جب بنا تو ایک جگہ سے گزر رہا تھا، وہاں شیخ جمال الدین نامی ایک بزرگ بھی گزر رہے تھے، تو وہ مسلمانوں سے اس کو چڑ تھی کیونکہ اس نے مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی، تو جب شیخ کو مخصوص لباس میں دیکھا تو ان کو بلایا، سپاہیوں کا ان کو بلا کے لے کے آؤ۔
بولا سپاہی پکڑ کے لے آئے، تو اس نے ان سے سوال کیا، کہنے لگا آپ بہتر ہیں یا جو میرا کتا ہے یہ بہتر ہے؟ وہ بھی صوفی تھے اللہ والے، وہ کہنے لگے اگر میں ایمان کی حالت میں چلا گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ بہتر ہے۔ اگر ایمان کی حالت میں میں یہاں سے چلا گیا تو میں بہتر ہوں، ورنہ یہ بہتر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا نا، فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ تو وہ بادشاہ اس کے دل پہ اس بات، اس نے کہا بھئی ایمان کیا ہوتا ہے جس کی بنیاد پہ بہتری کا فیصلہ ہے؟ تو پھر آپ نے اس کو سمجھایا ایمان کیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ ابھی میری حکومت نہیں ہے، جب میں بادشاہ بن جاؤں نا تو پھر مجھے آ کے بتانا۔ اللہ نے جس سے کام لینا ہو۔ تو وقت گزر گئے، شہزادہ جب بادشاہ بنا تو وہ بزرگ فوت ہو گئے تھے، اپنے بیٹے کو وصیت کر کے گئے۔ تو ایک دن جب یہ بادشاہ بنا، اس نے اپنے کانوں میں اذان کی آواز سنی، تو اس نے کہا صبح صبح کون چھوڑ کر پکڑ کے لے آؤ؟ تو وہ پکڑ کے لے آئے۔ تو اس نے کہا کہ جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ پھر اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ پھر وہ چنگیز خان کی نسل جس نے مسلمانوں پر ظلم ڈھائے تھے، پھر انہوں نے شرعی حکومت نافذ کی۔ اللہ نے جس سے کام لینا ہو۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس دنیا سے سب نے چلے جانا ہے، میں نے بھی چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو عارضی ڈیزائن کیا ہے۔ یہ ہم جو اتنی اونچی اونچی بلڈنگیں بناتے ہیں، عمارتیں بنائی، یہ سب عارضی ہیں، اس لیے کہ اللہ نے اس دنیا کو عارضی بنایا ہے۔ اس میں دین کی محفلیں ہوں یا دنیا کی محفلیں ہوں، اس میں دین کا سامان ہو یا دنیا کا سامان ہو، سب ختم ہو جانا ہے۔ یہ محفلیں سب ختم ہو جانی، ابھی ہم اکٹھے ہیں، گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ سب ختم ہو جائے گا، کیونکہ اللہ نے اس کو عارضی بنایا ہے۔ مستقل اللہ نے کامیابی جو ہے، مستقل اللہ نے وہ اس دنیا سے جانے کے بعد شروع ہوگی۔ وہ زندگی اس دنیا کے جانے کے بعد شروع ہوگی۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زمین و آسمان کے خلا کو رائی کے دانوں سے بھر دیا جائے، اور ایک پرندہ آئے اور 1000 سال کے بعد اس رائی کے دانے کو اٹھائے اور چلا جائے، رائی کے دانے ختم ہو جائیں گے، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی، وہ زندگی ختم نہیں ہوگی۔ اور اتنی بڑی زندگی کو ہم نے 20 سال 30 سال 40 سال 50 سال زندگی پہ، وہ ساری کی ساری زندگی اس زندگی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ آج ہم جیسا عمل کرتے ہیں وہاں ہم اس کی ویسی جزا پائیں گے۔ اور یہ غیب کا سودا ہے، یہ غیب کا سودا ہے، یہ ظاہر کا سودا نہیں ہے۔ قدر بھی غیب کے سودے کی ہے۔ قرآن پاک میں جو سورہ بقرہ کی پہلی آیات ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان والوں کی جو پہلی صفت اللہ رب العزت نے بتائی وہ غیب پہ ایمان ہے، اور یہ سارا غیب کا سودا ہے۔ جب موت کا فرشتہ آ گیا، اس کی رگ پکڑ لی، پھر اس کا ایمان قبول نہیں ہے، پھر اس کی کوئی محنت قبول نہیں ہے۔ اور اس سے پہلے انسان نے ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، ساری زندگی گناہ کرتا رہا، ایک دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے در پہ ایک دفعہ جھک گیا، پوری زندگی کے اس کے گناہ معاف۔ یہ دنیا والے ہیں جو تانے دیتے ہیں، تم پہلے ایسے تھے، تم پہلے ایسے تھے، تم پہلے ایسے تھے۔ اللہ پاک کسی کو تانے نہیں دیتے۔ اللہ پاک تو انتظار کرتے ہیں کہ یہ میرے در پہ آ جائے، بس یہ میرے در پہ آ جائے بس۔ اللہ پاک تانے نہیں دیتے، جتنے گناہ ہیں سب کو معاف کر دیتے ہیں، سب کی جگہ پہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ انتظار میں رہتے ہیں کب بندہ دوڑ کے میری طرف آئے گا، کب بندہ دوڑ کے میری طرف آئے گا۔ بندہ حدیث قدسی کا مفہوم ہے، بندہ اللہ رب العزت کی طرف چل کے جاتا ہے، اللہ پاک اس کی طرف دوڑ کے آتے ہیں۔ یہاں وہاں تو ایسا محبت والا معاملہ ہے، ایسا سکون والا معاملہ ہے، ایسا پیار والا معاملہ ہے اللہ رب العزت کے پاس، اور ہم شیطان کے پیچھے لگ کے چل رہے ہیں۔ بس شیطان ہمیں بہکاتا ہے، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں، تھوڑے بڑے ہو جائیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں، یہ کام کر لیں۔ اور دنیا کی کامیابیاں تو کیا ہیں؟ سب عارضی ہیں۔ دنیا میں جتنی کامیابی ہے سب عارضی ہیں۔ میٹرک میں اچھے نمبروں سے پاس کر لیا بچہ بڑا خوش ہوتا ہے، کچھ عرصے بعد پتہ چلتا ہے جی اس کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں تھی، انٹر میں اچھے نمبر آنے چاہیے، انٹر میں آ گئے تو جی اب کسی اچھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مل جائے، اچھی جگہ شادی ہو جائے۔ دنیا کی ہر کامیابی عارضی ہے،
وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا تو دھوکے کی جگہ ہے، دھوکے۔ ایک میلہ ہے، ایک میلہ ہے جس میں انسان آتا ہے، پھر اس کو رنگینی میں وہ گم ہو جاتا ہے اس میلے کی۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہاں بڑی رونق ہے، لیکن کیا ہے، وہ ایک میلہ ہے، وہ شام کو اجڑ جانا ہے۔ یہ دنیا کی ساری رنگینی ایک دن اجڑ جانی ہے، اور جب انسان مر گیا اس کے لیے دنیا ویسے ہی ختم ہو گئی، قیامت شروع ہو گئی بس۔ اسی لیے حکم ہے موت کو یاد کیا کرو۔ کسی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، دل کی سیاہی کا، دل کے زنگ کا کیا علاج ہے؟ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ جتنا موت کو یاد کرو گے کہ میں نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، اتنا زیادہ دل میں خوف پیدا ہوگا کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، اور وہ کوشش کرے گا کہ میری زندگی اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق گزرے، اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے مطابق گزر رہی ہے تو پھر اس پہ اللہ کا شکر ادا کرے، اور اگر ان کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو پھر ان کی مرضی کے مطابق بنانے کی اس کو کوشش کرے۔ ہم پہ کوشش کرنا فرض ہے، ہم پہ واجب کیا ہے، ہم نے کوشش کرنی ہے، عمل کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں۔ علماء کرام نے لکھا ہے جو شخص نماز میں دھیان کے ساتھ اہدنا الصراط المستقیم مانگے گا، اللہ رب العزت کے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے وہ حجت بن جائے گا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ پاک، میں نے آپ سے ہدایت مانگی تھی، میں نے تو آپ سے ہدایت مانگی تھی۔ تو جب بھی نماز پڑھیں تو ایسا نہیں کہ عربی ہے، کچھ نہ کچھ مجھے سمجھ میں آیا، نہ میں نے کچھ مانگا، نہیں، دھیان میں ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، میں اللہ سے مانگ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ پاک آپ مجھے ہدایت دیں۔ اور وہ ساتھی، کئی ساتھی ہیں جن کو سمجھ میں نہیں آتا نا کہ ہم کہاں جائیں، ہم کس کی صحبت میں بیٹھیں، اللہ سے ہدایت مانگا کریں اہدنا الصراط المستقیم۔ مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایک واقعہ لکھا ہے اپنی کتاب میں، فرمانے لگے کہ میرے پاس ایک خط آیا انگلینڈ سے، اور اس نوجوان نے خط لکھا، کہنے لگا میں پاکستان سے انگلینڈ چلا گیا اور وہاں میں نے ایک نیشنلٹی کے چکر میں ایک عیسائی عورت سے شادی کر لی، لیکن مجھے بھی مذہب سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا، تو وہ اپنے چرچ چلے جاتی، میں جمعے کے جمعے کبھی مسجد چلے جاتا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے 2-3 اولادیں دے دی، تو جب وہ بڑی اولادیں بڑی ہوئیں تو میں نے یہ محسوس کیا کہ میری بیوی جو ہے وہ ان کی تربیت عیسائیت کے حساب سے کر رہی ہے۔ تو میں نے اب اپنی بیوی سے لڑ پڑا، سمجھایا کہ جی میں تو مسلمان ہوں، میری اولاد کو تو مسلمان رہنے دو۔ تو وہ کہنے لگی کہ اگر تمہاری اولاد ہے تو میری بھی اولاد ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر اس نے مجھے خط لکھا کہ میں بہت پریشان ہوں، میں پھنس گیا ہوں، نہ میں یورپ کے اندر اس عورت کو فورس کر سکتا ہوں، مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ بچوں کو مذہب کی، اسلام کی تعلیم دے، اور نہ میرا ضمیر، میرا دل یہ ایمان ملامت گوارا کرتا ہے کہ میرے بچے عیسائی ہو جائیں۔ تو اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ تو حضرت فرماتے ہیں میں نے اس کو جواب میں لکھا کہ تم 2 کام کرو۔ ایک تو حضرت نے اپنی کوئی کتاب بتائی کہ یہ کتاب اپنی بیوی کو پڑھاؤ، اس کو کہو جی تم اس کا مطالعہ کرو، اور دوسرا فرمانے لگے حضرت میں نے اس سے یہ کہا کہ تم اور تمہاری بیوی یہ بیٹھ جائیں اور تم اس سے کہو کہ جی آج ہم ایک عہد کرتے ہیں، تم سمجھتی ہو کہ جی تمہارا مذہب بالکل ٹھیک ہے، عیسائیت حق پہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام حق پہ ہے، تو ہم دونوں یہ دعا کرتے ہیں یا اللہ پاک جو حق کا رستہ ہے وہ ہم دونوں کو اس پہ جمع کر دے، جو حق کا رستہ ہے اللہ ہم کو اس حق کے رستے پہ جمع کر دے۔ فرماتے ہیں وہ میں نے خط لکھ دیا، وہ چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد پھر اس نوجوان کا دوبارہ خط آیا، کچھ سالوں کے بعد، تو وہ خط میں لکھنے لگا کہ حضرت الحمدللہ میری بیوی مسلمان ہو گئی۔ کہنے لگا میں نے اس سے یہ کہا تو اس نے میری بات مان لی، ایک تو کتاب پڑھنے کی اور دوسرا اس دعا کی۔ تو
تو کہنے لگا ایک دن میرے ساتھ جا رہی تھی ڈرائیونگ کرتے کرتے، اس نے بریک ماری، روک گئی اور اپنا سر جو ہے وہ اسٹیئرنگ پہ رکھ دیا، بہت دیر روتی رہی۔ میں سمجھا کہ شاید اس کی طبیعت خراب ہے، تو میں نے اس سے پوچھا کیا ہوا، تو وہ روتے روتے کہنے لگی جی مجھے کلمہ پڑھا دو، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو حضرت فرماتے ہیں وہ کتاب میں نے اپنی ہمت کے لیے، ہمارا کام ہے ہمت کرنا، محنت کرنا، ترغیب دینا، تو میں نے اس کے لیے وہ کتاب دی تھی۔ اصل میں تو وہ ہدایت اس دعا کی وجہ سے ملی، وہ تو صرف ترغیب کے لیے تھی کہ کتاب پڑھے گی تو اس کا ذہن کھل جائے گا، لیکن اصل میں جو اس کو ہدایت ملی وہ اس دعا کی وجہ سے ملی کہ اللہ پاک آپ ہمیں سیدھے رستے پہ چلائیں بس۔ تو جب ایک کافر کو اس دعا پہ ہدایت مل سکتی ہے تو مجھے اور آپ کو نہیں مل سکتی۔ جب بھی نماز پڑھیں، جب بھی دعا مانگیں، اس میں لازمی یا اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پہ چلا، موت سے پہلے پہلے میرا یہ یقین ہے اللہ پاک ہمیں سیدھے رستے پہ چلا دیں، اس رستے پہ اللہ پاک ہمیں چلا دیں گے جو ان کو پسند ہوگا۔ پھر ہمیں ذہنی انتشار کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ پاک تو شہرک سے زیادہ قریب ہے نا، کہ اللہ پاک آپ مجھے سیدھے جو راستہ آپ کو پسند ہے آپ اس راستے پہ مجھے چلا دیں، اللہ پاک انشاءاللہ اس کو ہدایت مل جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ دنیا جو ہے یہ سفر ہے، اور اللہ پاک نے اس دنیا کو میلے سے تشبیہ دی، دنیا کی زندگی کو دھوکے سے تشبیہ دی۔ یہ دھوکہ ہے، جب انسان چلا جائے گا تو اس سے پوچھا جائے گا تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا، تو وہ کہے گا کچھ لمحے یا اس سے بھی کم۔ اور آج یہ لمحے ہمیں بڑے مشکل لگتے ہیں، دین پہ چلنا ہمیں مشکل لگتا ہے، داڑھی رکھنا ہمیں مشکل لگتا ہے، نماز پڑھنا ہمیں مشکل لگتی ہے، سب کام مشکل لگتے ہیں۔ وہ مشکل اس لیے لگتے ہیں کہ ہمیں محبت نہیں ہے۔ اگر ہمیں محبت ہوتی تو سارے کام آسان لگتے ہیں، ہمیں شوق ہوتا تو سارے کام آسان لگتے ہیں۔ میں نے ایسے نوجوانوں کو دیکھا ہے ساری رات موبائل پہ لگے رہتے ہیں، ساری رات، یہ میرا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے یہ، اور نہ ان کے سر میں درد ہوتا ہے نہ ان کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ آج ہم حیران ہوتے ہیں نا جی فلاں بزرگ ساری رات 100 نفل پڑھتے تھے، کیسے پڑھ لیتے تھے؟ پڑھ ہی نہیں سکتے۔ تو جیسے ہم ساری رات موبائل دیکھ سکتے ہیں نا، نہ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے، نہ ہمارا جی متلاتا ہے، نہ ہماری طبیعت خراب ہوتی ہے، تو ویسے ہی وہ ہمیں چونکہ موبائل سے عشق ہے، ہمارا دھیان ہے، ہماری کنسنٹریشن ہے موبائل پہ، اس میں جو مواد ہے اس میں ہماری توجہ ہے، ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اسی طرح ان کو عشق تھا، جس کو عشق ہو جائے اس کو بھی پھر وقت کا پتہ نہیں چلتا۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات میں آتا ہے نا، نشہ کیا کرتے تھے اور کسی عورت پر عاشق تھے، آپ اس کے محلے کے باہر بیٹھ گئے کہ یہ باہر نکلے گی تو میں اس کی شکل دیکھوں گا، اور اس انتظار میں بیٹھے رہے کہ اذان کی آواز سنائی دی تو سمجھے کہ شاید عشاء کی اذان ہو رہی ہے۔ تو جب سورج نکلا تو اندازہ ہوا وہ عشاء کی اذان نہیں تھی، وہ فجر کی اذان تھی۔ یعنی ساری رات اس کے گھر کے باہر بیٹھے رہے، پھر دل میں ندامت پیدا ہوئی کہ دیکھو ساری رات میں بیٹھا رہا ایک عورت کے چکر میں۔ تو جب عشق ہو جاتا ہے پھر اس کو پتہ نہیں چلتا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ وہ ایک حکایت ہے نا مشہور کہ کوئی شخص نماز پڑھ رہا تھا، مجنون اس کے سامنے سے گزرا تو اس نے پکڑ لیا، تجھے پتہ نہیں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کتنا سخت گناہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی صاحب میں تو لیلا کے خیال میں مگن تھا، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں چلا کہ میں تمہارے سامنے سے گزر گیا۔ تم تو اللہ کے سامنے کھڑے تھے، تم کو کیسے پتہ چلا کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں؟ میں تو لیلا کے خیال میں مگن تھا، مجھے پتہ نہیں چلا کہ تم نماز پڑھ رہے ہو، اور تم اللہ کے سامنے کھڑے تھے، تمہیں یہ پتہ چل گیا کہ میں تمہارے سامنے سے گزرا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر لگا، تیر جسم کے اندر۔ اب آپ جو ہے وہ شیر خدا تھے نا، تو وہ تیر جب نیزہ لگا، تو جب وہ تیر لگا یعنی اب وہ جب تیر اس کو نکالتے تھے تو وہ جسم سے نکلتا نہیں تھا، اتنا آپ کا جسم مبارک سخت تھا کہ وہ اس سے نکلتا ہی نہیں تھا۔ تو پھر مشورہ یہ ہوا کہ حالت نماز کے اندر نکالا جائے۔ تو جب آپ حالت نماز کے اندر گئے
تو پھر اس کو کھینچ کے نکالا گیا. نماز کی حالت میں جسم ایسا نرم ہو گیا اللہ کے خوف سے، اللہ کی یاد میں، کہ پتہ ہی نہیں چلا. جب نکالا گیا بعد میں پوچھا جی کیا ہوا، کہا جی نکال دیا ہم نے اس کو. یہ قصے نہیں ہیں، یہ آج بھی محبت ہو جائے تو ایسے ہی ہوتا ہے. حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے جب بندہ جس کا انتقال ہوگا نا، اگر وہ نیک ہے تو ایسے روح نکالی جاتی ہے کہ جیسے آٹے میں بال گر جائے تو وہ نکال دیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. آٹے میں سے بال سے کسی کو تکلیف ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. اور بعض جگہوں پہ آتا ہے کہ انسان کی روح ایسے نکلتی ہے کہ جیسے خاردار جھاڑیوں میں کپڑا پھنس جائے اور پھر اس کپڑے کو کھینچا جائے. دونوں حدیث صحیح حدیث کے اندر ہے. تو ایک بزرگ کو اشکال ہوا کہ دو متضاد باتیں ہیں یہ. ایک طرف تو اتنی آسائش کا ذکر ہے اور دوسری طرف کھینچنے کا ذکر ہے، اس میں تو بڑی تکلیف ہے. تو خواب میں سوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ نے فرمایا سورہ یوسف پڑھو، یوسف علیہ السلام والا قصہ پڑھو. جب پڑھا تو پھر معلوم ہوا کہ وہ مصر کی عورتیں جو ہیں، جب انہوں نے زلیخا کو ملامت کی کہ تم نے ایک غلام کی وجہ سے اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، جب اس کو ملامت کی تو اس نے سب کے ہاتھ میں ایک سیب اور ایک چھری پکڑا دی. قرآن پاک میں ذکر ہے ایک سیب چھری پکڑا دی، اور یوسف علیہ السلام کو کہا یہاں سے گزر جاؤ. تو یوسف علیہ السلام جب وہاں سے گزرے تو عورتوں نے انہماک کی حالت میں سیب کاٹنے کے بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لی، اور کسی کو درد بھی نہیں ہوا. اب انگلیاں کاٹنے سے درد تو ہوتا ہے نا، تو عورتوں نے سیب نہیں کاٹا، یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کے اپنی انگلیاں کاٹ لی. تو جو حدیث مبارکہ میں یہ الفاظ ہے نا کہ کانٹے سے ایسے کھینچی جائے گی جیسے کپڑا کا، تو وہ محبت کی وجہ سے پتہ نہیں چلے گا، اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا. جب محبت ہو جاتی ہے پھر انسان کو نہیں پتہ چلتا. آج ہمیں سب چیزوں سے مشکل اس لیے ہے کہ ہمیں محبت نہیں ہے. دعویٰ ضرور ہے، میں بھی دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی دعویٰ کرتے ہیں، یہ دعویٰ ہے ہمارا، محبت نہیں ہے. اگر محبت ہوتی تو پھر کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا، پھر انسان کو خود پتہ چلتا کہ میں نے نماز پڑھنی ہے، میں نے روزہ رکھنا ہے، میں نے برے کام نہیں کرنے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنا ہے. جو عاشق ہوتا ہے اس کو بتانا نہیں پڑتا کہ محبوب کی یہ ادا ہے، اس کو خود بخود کشف ہو جاتا ہے، اس کو کشف ہو جاتا ہے. عاشق کو نہیں بتانا پڑتا محبوب کی کیا ادا ہے. تو جس کو اللہ اور اللہ کے رسول سے عشق ہے اس کو بتانا نہیں پڑے گا، اس کا دل اس کو بتائے گا تمہارا یہ کام ٹھیک ہے، تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. ہمارے حضرت اکثر فرمایا کرتے ہیں نا کہ ہمارے سلسلے کی یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ ذکر و اذکار کرتا ہے پھر اس کا دل اس کو بتاتا ہے تمہارا یہ کام ٹھیک ہے، تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اب وہ اس کو مانے یا نہ مانے یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو پتہ ضرور چلتا ہے تمہارا یہ کام ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ محبت کے رستے پہ قدم رکھ دیتا ہے نا. محبت اس کو بتاتی ہے یہ کام ٹھیک نہیں ہے، یہ عشق کے تقاضوں کے خلاف ہے. پھر اس کو کسی مولوی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں اس سے قطعاً یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ دین نہ سیکھے، میری اس سے یہ مراد نہیں ہے، لیکن ہمارے جو معاملات ہوتے ہیں اس میں ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام ٹھیک ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اور یہ بھی تجربہ ہے جب انسان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کام ٹھیک نہیں ہے اور پھر اس پہ اصرار کرو تو پھر اس کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے. پھر ہم کہتے ہیں جی ہم اس مصیبت میں پھنس گئے، اس مصیبت میں پھنس گئے. اور ہمیں پتہ ہوتا ہے یہ کام ٹھیک نہیں تھا اور پھر ہم نے اس کو کیا ہے. تو سلوک کی یہ خصوصیت ہے کہ جو صوفی ہوگا نا اس کو یہ پتہ چل جائے گا یہ کام ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک. تو دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمیں عشق کی نعمت عطا فرمائے. عشق کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے. میں نے ایک جگہ پڑھا قیامت کے دن ایسا لوگوں کا گروہ ہوگا جو قبروں سے اٹھے گا اور سیدھا جنت کی طرف چلا جائے گا. تو فرشتے جنت پہ کہیں گے جی ابھی حساب کتاب نہیں ہوا ہے.
تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ان لوگوں کو جانے دو، یہ حساب کتاب نہیں ہے، یہ ذاکرین ہیں، ذاکرین اللہ کا ذکر کرنے والے ہیں، یہ عاشق لوگوں کا مقام ہے، یہ معمولی نعمت نہیں ہے عشق کی۔ پھر جب عشق کی نعمت ہو جاتی پھر بندے کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت بلال نے چمڑی اتروا دی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ حضرت منصور نے پھانسی لے لی، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو عشق کی باتیں ہیں بڑے ہر بندہ سمجھ بھی نہیں سکتا، کیونکہ عشق میں تشریح نہیں ہوتی، عشق میں کنایا ہوتا ہے، کنائے کی بات عاشق ہی سمجھ سکتا ہے اس کو، وہ جو دوسرا عاشق ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا، ہر بندہ نہیں اس کو سمجھ سکتا، نہ ہر بندے کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ دعا فرمائے اللہ رب العزت عشق کی نعمت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ تمام ساتھی 3 دفعہ استغفار، 10 دفعہ درود شریف، 10 دفعہ تیسرا کلمہ، 11 دفعہ سورہ اخلاص اور 1 دفعہ سورہ استغفر اللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا۔ صلی اللہ علیہ طه۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یہ اللہ پاک جو پڑھا گیا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں پیش فرمائیے۔ آپ کے طفیل جملہ صحابہ کرام، سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے جملہ شیوخ و عظام، خصوصاً میرے دادا رحمۃ اللہ علیہ کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے۔ یہ اللہ پاک اس کا ثواب جملہ مسلمان مردوں اور عورتوں، زندہ اور مردہ سب کے نامہ اعمال میں داخل فرمائیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ تمام ساتھی آنکھوں کو بند کر لیں، منہ پہ رومال یا کپڑا ڈال لیں، اپنی توجہ دل کی طرف اور دل کی توجہ اللہ رب العزت کی ذات کی طرف۔ یہ گمان رکھنا ہے کہ میرے دل پہ اللہ کی رحمت اور محبت آ رہی ہے۔ یہ تسبیح بجائی جائے گی، نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، یہ صرف بزرگوں کا ایک طریقہ ہے۔ تسبیح کی آواز پہ گمان یہ رکھنا ہے کہ یہ تسبیح کی ٹک ٹک نہیں ہے، بلکہ میرے دل کی دھڑکن ہے جو اللہ 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 کر رہی ہے۔ انسان اپنے رب سے جیسا گمان رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے ساتھ ویسا معاملہ فرماتے ہیں۔ تو ہم اللہ سے اچھا گمان رکھیں گے، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمائیں گے۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوكلون۔
اللہ اللہ اللہ. مائک کی تار نکال کے بچا کے اللہ. ذکر گو تا تیرا جانست پاکی دل ذکر رحمان است. مومنا ذکر خدا بسیار گو مومنا ذکر خدا بسیار گو. تابع بی درد و عالم آبرو. ذکر حق آمد غذائی روح را. ذکر حق مرہم دل مجروح را. نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے سکون دل کو ہوتا ہے اللہ کو یاد کرنے سے. میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے میرا دل بدل دے. یا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہواؤں میں ہمارا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. خدایا دل بدل دے. خدایا دل بدل دے. بدل دے دل کی دنیا بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. گناہگاری کب تک عمر کاٹوں. گناہگاری کب تک عمر کاٹوں. بدل دے میرا رستہ بدل دے. سنو میں نام تیرا گھر سنو میں نام تیرا گھر کنوں میں. مزہ آ جائے مولا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. ہٹاؤں آنکھ اپنی مات ہٹاؤں آنکھ اپنی مات. جیوں میں دیکھا دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. پڑھاؤں تیرے در پہ دل شکستہ. پڑھاؤں تیرے در پہ دل شکستہ. رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. تیری فریاد سن لے میرے مولا. تیری فریاد سن لے میرے مولا. بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے. اللہ اللہ اللہ.
اب نہ سمجھے مجھ کو عشق نبی اس قدر مل گیا بتائے نہ کیوں میرا سے جگمگائے نہ کیوں میرا سے ایک پتھر کو کی نگر مل گیا جن کی رحمت سے تقدیر انصاف ہوئی ان کی جانب دروازۂ جان کھلے جن کی رحمت سے تقدیر انصاف ان کی جانب دروازۂ جان لے کے جاتی کہاں جائے ہمارے بشر مل گیا جب سے مجھ پر ہوا مصطفیٰ کرم بچ گیا دل چرا گئے گلی پہ رہی کی بلکتی میری خانہ بدوشی کو گھر مل گیا مجھ سے زندگی اب نہ سمجھے کوئی مجھ کو عشق نبی قدر مل گیا جگمگائے نہ کیوں تیرا سے ایک پتھر کو نگر مل گیا
اللہ قلب کے اندر دھیان جما کر اللہ 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 کر، دم دم عشق کی آگ لگا کر اللہ 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 کر، وفی انفسکم صورت نورانی وہوا معکم رمز قرآنی، اینما کنتم ہے خاص نشانی، نحنو اقرب راز کو پا کر اللہ 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 کر، من عرف کا تصور جماعتو فقد عرف کا یقین پکاتو، انا سرہ دل میں چھپاتو، اقرا کتاب ایک معنی پا کر اللہ 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 کر، قائم ہو کر بیچ فنا کے، گم ہو جا تو ذات کو پا کے، اپنی خودی کو آپ مٹا کے، عشق اللہ کا دل میں لگا کر اللہ 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 کر، عزیزو دوستو یارو دنیا دار فانی ہے، دل اپنا مت لگاؤ تو تم لے جا بنانی ہے، تمہاری بندگی کرنے بسے آزاد دنیا میں، میری انبی عقل تیری تیری گناہوں میں نہ کر برباد میں اپنی کرتا ہمارے باپ دادا سب کے دل کی تو نشانی ہے، اگر اپنی دولت پر طاقت پر نشمت پر، دنیا کی ہر ایک چیز تجھ کو چھوڑ جانی ہے، میری کر نمازے پر خدا کو یاد کر ہر دم، یاد میں تیری میری تیرے گا
نہ ہو شیطان کے تابع لبے پروان رب گاؤ نبی کے در کا خادم قدم مراد رشید پانی شریعت کی غلامی کرے گناہوں سے تو بچیا بری عادت ہو ظالم چور کی جو مردانی ہے روزی کھا لال بنی سراپانوں تقویٰ کہ تقوی میں ترقی ہے نعمت جا بدانی ہے پکڑ لے پیر کامل کو کہ محنت بھی ضروری ہے امام رشد کے دنیا کی محبت کسے مٹانی ہے بتایا رائے جس کو ایک کرموں کی کامل ہے سجن مرشد میں اچھی بات کسی تجھ کو بتانی ہے شریعت کا غلام ہوئے عجب اخلاق ہوئے تمہیں وہی اس کا مثل آئینہ ہوئے ذکری نشانی ہے اگر تو صالح مولا اور اصلاح نہ دھویا ادھر مل کر پکڑ مرشد نصیحت یہ ایمانی ہے قریشی دست بستا عرض کرتا ہے سنو بھائیو قسم رب کی نہ جھوٹ اس میں نلائق بدگمانی ہے اللہ 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 زندگی آمد برائے بندگی زندگی بے بندگی شرمندگی میری آنکھیں ترستی ہوں اس میں پڑھ لوں دعائے خیر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا واخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته والذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا يوم القيامة
إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.